شکریہ جناب اسپیکر. اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، اور اس شب کے مقدر میں سحر ہی نہیں محسن، اس شب کے مقدر میں سحر ہی نہیں محسن، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر. جناب اسپیکر، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ میں نے اپنی بجٹ تقریر میں اور وزیر اعظم صاحب سے ملاقات میں گزارش کی تھی کہ تھل کا جو چنے کا کاشتکار ہے اس کے قرضے معاف کیے جائیں یا ان پہ سود معاف کیا جائے. تو وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ قرضوں کا تو میں وعدہ نہیں کرتا، لیکن میری کوشش ہوگی میں سود معاف کروا دوں تھل کے کسان کا خاص طور. جب سے وہ تقریر ہوئی تو بینک والے جو ہیں اور مائکرو فائنانس والے ہیں انہیں پتہ چل گیا کہ کہیں یہ سود یا قرضے معاف نہ ہو جائیں، وہ ڈنڈا اٹھا کے ان کے پیچھے لگ گئے کہ ابھی قرضے دو واپس. تو میری گزارش ہوگی کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ ان بینکوں کو یہ ہدایت جاری کرے کہ جب تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو ان تھل کے کسانوں سے سود اور قرضوں کی جو وصولی ہے وہ مؤخر کی جائے. اور میں اب ایگریکلچر کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس کی طرف آؤں گا. جناب اسپیکر، ہماری زمین تو نہیں بڑھ سکتی، جو ہماری ہے ایگریکلچر لینڈ ہے وہ وہی ہے، لیکن آبادی ہماری بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں اپنی جو فی ایکڑ پیداوار ہے اس میں اضافہ کرنا پڑے گا. اس میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیں اچھے بیج بھی چاہیے، اچھی کیڑے مار ادویات بھی چاہیے کوالٹی کی، اور ڈیزل، کھاد اور ان پٹس جتنی ہیں وہ بھی صحیح ریٹ پہ کسان کی پہنچ میں ہوں تاکہ وہ اچھی سے اچھی پیداوار اپنے زمینوں سے حاصل کر سکے. لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہر حکومت یہ سمجھتی بھی ہے کہ زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اور زراعت کے ترقی کے بغیر. اللہ صاحب، آپ نے جو ابھی کہا ہے ایگریکلچر بینکس کے حوالے سے، تو سیکرٹری صاحب اگر بیٹھے ہیں تو یہ نوٹ کر لیں اور صبح اسپیکر آفس کو جو ہے اس کے اوپر ڈیٹیل رپورٹ جو ہے وہ جمع کرا دیں. شکریہ جناب اسپیکر، بہت شکریہ. تو مجھے کہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ زراعت کی ترقی کے بغیر اس ملک کی ترقی ناممکن ہے، پتہ نہیں وہ کون سے خفیہ ہاتھ ہیں جو ہمیں زراعت دشمن پالیسیاں بنانے پہ مجبور کرتے ہیں پچھلے 70 سال سے. تو میری گزارش ہوگی کہ ایک تو ان پٹس کی قیمتیں کم کی جائیں، اور جس طرح سے ابھی میرے بھائی نے ذکر کیا کہ مختلف حکومتیں، جیسے ابھی وہ ایران کی مثال دے رہے تھے، اپنے کسان کو کتنی مراعات دیتی ہیں، لیکن یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ اگر فصل کم ہو تو بھی کسان پٹ گیا، اور اگر زیادہ ہو تو اس کی مارکیٹ میں بکتی نہیں، اسے قیمت نہیں ملتی، اس طرح سے پٹ گیا. تو ایک مارکیٹنگ کا مربوط نظام ہونا چاہیے کسان کے لیے تاکہ اس کی فصل صحیح ریٹ پہ حکومت لے یا کوئی ایسے ادارے ہوں جو اس سے خرید لیں تاکہ کسان کو یہ نقصان نہ اٹھانا پڑے. ایک اور بات جو میں کہوں گا جناب اسپیکر، کہ بہت پہلے سے یہاں پہ زوننگ تھی کہ کون سے علاقوں میں چاول کاشت ہوگا، کون سے علاقوں میں کپاس کاشت ہوگی اور کون سے علاقوں میں گنا کاشت ہوگا. اس زوننگ کے ختم ہونے سے ہماری جو دو بہترین فصلیں تھیں کپاس کی اور چاول کی، وہ تنزلی کا شکار ہوئی، اور ہم زراعت کے تھرو جو ہم اتنا زر مبادلہ کماتے تھے اس سے یہ ملک محروم ہوا. اس کی وجہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ ریسرچ پہ توجہ نہیں دی گئی، ایگریکلچر ریسرچ پہ. باقی دنیا اگر اچھے بیج پیدا کر سکتی ہے تو ہمارا سائنسدان کیوں نہیں کر سکتا؟
ہمارے ریسرچ کے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ اچھے بیج پیدا کریں اور کسان کو دیں تو ہم دنیا کا مقابلہ کرتے بھی رہے ہیں اور پھر بھی کر سکتے ہیں. اور ہمیں اپنا جو کاٹن کا ایریا تھا یا رائس کا ایریا تھا اس سے دوبارہ ریوائیو کرنا پڑے گا. مختلف شوگر ملیں لگ گئی ہیں. پانی زراعت کی اہم ضرورت ہے، لیکن یہ ہمیں بدقسمتی سے یہ کہنا پڑے گا کہ ہم ملک کے پوری دنیا کے پہلے 4 ملکوں میں ہیں جو پانی کی کمی کا شکار ہے، اور 2025 کے بعد یہ بہت زیادہ واضح، اور ہم بدقسمتی سے ان بھی پہلے 4 ملکوں میں جو سب سے زیادہ پانی ضائع کر رہے. جو انٹرنیشنل ریکمینڈیشنز ہیں پانی کی سٹوریج کی، وہ پوری دنیا کا جو اصول ہے کہ جو آپ کے دریاؤں کی کیپیسٹی ہے اس کا کم از کم 40% آپ کو سٹور کرنا چاہیے، لیکن ہم بدقسمتی سے 10% بھی سٹور نہیں کر پا رہے. تو اس کے لیے جب تک ڈیمز نہیں بنیں گے تو پانی کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا، اور جب تک ہم پانی کی ویسٹیج جو ہے اس پہ قابو نہیں پائیں گے تب تک بھی پانی کی کمی کا شکار رہنا ہے ہم نے. تو ہمارے ریسرچ کے اداروں کو، ہماری ایگریکلچر منسٹری کو ان 2 اہم جو مسائل ہیں ان پہ توجہ دینی ہوگی. اور ایک اور میں گزارش کروں گا کہ بہت سے علاقوں میں زرعی زمین پہ رہائشی کالونیاں بنتی جا رہی ہیں، مشروم گروتھ ہے، اور ہمارے شہروں کے ارد گرد آم کے باغ کٹتے جا رہے ہیں، کنوں کے باغ کٹتے جا رہے ہیں، اور ان کی جگہ رہائشی کالونیاں بنتی جا رہی ہیں. میری گزارش ہوگی حکومت سے کہ ایگریکلچر لینڈ کے اوپر رہائشی کالونیاں بنانے کی ممانعت ہونی چاہیے اور اس پہ کوئی بین لگنا چاہیے. اور ہمیں جیسے پوری دنیا ورٹیکل گروتھ کی طرف جا رہی ہے، رہائشی مکانات تو چاہیے، لیکن ہمیں ہاریزونٹل کی بجائے ورٹیکل گروتھ کی طرف جانا چاہیے اور ملٹی سٹوری بلڈنگز بنا کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے. اب میں آؤں گا اپنے علاقے کی طرف، بکھر کی. تھل، ہمیشہ میں تھل کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ میرے ضلع بکھر کی تحصیل منکیرا تھل پہ مشتمل ہے، اور ویسے نور پور، میاں والی کا کچھ حصہ، جھنگ کا کچھ حصہ، تحصیل چوبارہ لیا کی اور مظفر گڑھ کا یہ تھل ہے. بہت سی زمین پڑی ہے. تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پہ 50s میں ہمیں نہر تو ضرور دے دی گئی، لیکن تھل کے کسان کو زمینوں سے محروم کر دیا گیا اور زمینیں باہر کے لوگوں کو تھل کی الاٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، جو ہو گئی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب جو سرکاری زمینیں وہاں پہ پڑی ہیں اور بنجر پڑی ہیں، وہ وہاں تھل کا جو رہنے والا بے زمین کاشتکار ہے اس کو اگر 15 ایکڑ کے 25 ایکڑ کے سر تھوڑا بنا کے دے دیے جائیں پلاٹس اور وہ الاٹ کر دی جائیں تو میرے خیال میں ہمارا تھل ریگستان کی بجائے نخلستان میں تبدیل ہو سکتا ہے. اور دوسری میری کو 3 بڑے اہم پوائنٹ ہیں کہ جتنے ڈانڈا صاحب، چونکہ اس میں ٹائم فریم ہوتا ہے، صرف 2 منٹ سر. رول 167 کے تحت جتنے ایگریکلچر ٹیوب ویلز ہیں ان کو سولر پہ تبدیل کیا جائے، ہماری بجلی بھی بچے گی اور جو بجلی پہ سبسڈی دی جا رہی ہے وہ بھی بچ جائے گی. اور تیسرا میں نے ایک کہا تھا، ہمارے پاس تھل میں مانی میں ایک کیمل ریسرچ فارم ہے، اس کی 10,000 ایکڑ زمین ہے. وہاں پہ ایک کیمل بریڈنگ فارم بنا کے وہاں پہ ایک میٹ پروسیسنگ پلانٹ بنایا جائے، ایک ملک پلانٹ لگایا جائے، اور ہم پوری دنیا عرب کو وہاں سے جو کیمل ملک ہے اور کیمل میٹ ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور اس سے ذریعہ مبادلہ آئے گا. میں آخر میں جناب اسپیکر آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی. تھینک یو. جی جناب محترم مفتی عبدالشکور صاحب. جی شکریہ جناب چیئرمین صاحب. ہم مسلمان ہیں، قرآن و سنت نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے ہم اس کے پابند ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہمارے ایگریکلچر اور زراعت کا جو شعبہ ہے اس کے ہمارے